علیکم. اس وقت چشم ساقی کے ساتھ جی ساقی حاضر ہے اور میں ایک تہذیبی اور ثقافتی حوالے سے ایک چھوٹا سا کام ہے جو دریاؤں کے کنارے پہ دریا کے چناب یا راوی یا جہلم یا سندھ جتنے بھی پنجاب کے دریا ہیں یا پاکستان کے دریا ہیں تو ان کے دریاؤں کے کنارے پہ زرخیز جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر کاشت ہوتا ہے تربوز. اور تربوز کی کاشت کس طرح سے کی جاتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے عقب میں. اس طرح سے اس کو 2 3 4 5 فٹ کا نیچے اس کو کھڈا کھٹا جاتا ہے. اس کے بعد کھڈا یا ٹویا یا جو بھی مقامی زبان میں کہتے ہیں سوراخ کہہ لیں تو اس کے بعد اس کو تربوز کس طرح سے لگایا جاتا ہے. میرے ساتھ مثالی کاشتکار کھڑے ہیں عبدالرزاق حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی تساں دسو دوبارہ کیویں مطلب کیا کس طرح کاشت کرتے ہو؟ یہ تقریباً 60-70 سال سے یہ ہمارا کام جاری ہے. اچھا یہ جب فلڈ آتا ہے نا ادھر دیکھو وہ میرا زمین کے اوپر ریت ڈال جاتا ہے. صحیح. اس کے اوپر ہم یہ اسے بوکا بولتے ہیں, بوکا لگاتے ہیں 4-5 فٹ کا جیسے وہ زمین نکلتی ہے. صحیح. اور یہ مٹی اور ریت نکال کے ہم اس کے نیچے 100 گرام کے نزدیک ہم یہ بھی کھاد ڈالتے ہیں. اور اس کے علاوہ نہیں کھاد کہاں پہ ڈالی جاتی ہے؟ نیچے ڈالی جاتی ہے. سب سے نیچے ہے؟ ہاں سب سے نیچے. اچھا یہ بوکا کتنے فٹ کا ہے؟ یہ 4-5 فٹ کا ہے تقریباً. اچھا اس کو فل مطلب فل لگا دیتے ہیں اور وہ کے یعنی کہ بور کے نیچے ہم کھاد ڈال دیتے ہیں. صحیح. اور ریت اور مٹی کو مکس کر کے ہم اس کو اوپر ڈال دیتے ہیں یعنی کہ اس کو دوبارہ بھر دیتے ہیں. اچھا اس کا جو سیلاب ہے یعنی اس کا سیبا جی میں آپ اپنی زبان ہی بولنے وہ سیبا تار ہو جاتا ہے کنیکشن زمین کنیکشن جو تربوز کی جو جڑ ہوتی ہے نا وہ نیچے چلی جاتی ہے. اس کو پانی شانی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ پانی دریا کے پانی پہ خود بخود ہو جاتا ہے؟ خود بخود یہ خود رو بوٹی ہے یہ خود ہو جاتا ہے یعنی. اچھا تو اس کا بیج کہاں پہ لگایا جاتا ہے؟ ہاں بیج اس کے اوپر لگایا جاتا ہے. اچھا. اور بیج کی ویرائٹی جو ہائیبریڈ بیج آج کل آ رہے ہیں یہ کہاں سے بیج آپ لیتے ہیں؟ ہاں یہ ہم گجرا والے سے لیتے ہیں, مدینہ سیڈ اور CKD خیر دین اور محمد دین سن سے ہم یہ بیج لیتے ہیں. اچھا تو یہ کتنے ماہ کی فصل ہے؟ یہ 9 ماہ کی فصل ہے. 9 ماہ. تو 9 ماہ اسی طرح آپ نے یہ تو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. اور یہ لوگ جو کھڑے ہیں اس کا کیا ریٹ ہوتا ہے ایک سوراخ کا؟ یہ ایک بور کر رہے ہیں اس کا یہ 5 روپے ریٹ ہے. اچھا اور اس کے علاوہ جو مٹی ڈال رہا ہے اس کا کتنے؟ ہاں وہ بھی ہے جو دن میں ایک آدمی کھودتا ہے نا یہ بورے کرتا ہے اس کو اس کے حساب سے. اچھا یہ آپ یعنی اپریل اور مئی تک اس کا مطلب آ جاتی ہے؟ اپریل کے یعنی کہ اپریل کے آخر میں اور مئی کے ابتدا. اچھا یہ کہاں پہ آپ جا کے بیچتے ہیں اس کو؟ یہ ملتان مظفر گڑھ گجرانوالہ تمام پنجاب کی مختلف منڈی میں جاتے ہیں. تو آپ کو ریٹ صحیح مل جاتا ہے؟ ہاں بس یہ خدا کی نہیں کس چیز پہ لے کے جاتے ہیں؟ یہ شاہ زور اور ڈالا پہ لے کے جاتے ہیں ہم. اچھا تو یہ کتنے کا شاہ زور بک جاتا ہے؟ اس سال تو تقریباً پچھلے سال تو 1.5 لاکھ تک تقریباً بکا. 1.5 لاکھ کا ایک شاہ زور. اس میں کتنا وزن ہوتا ہے؟ تقریباً 80 من ہوتا ہے. 80 من. اچھا بعد میں یہ 10,000 کا بھی بکا تھا. 10,000 وہ ریٹ پروڈکشن زیادہ پیداوار ہو جاتا ہے اس وجہ سے ریٹ کم ہو جاتا ہے. تو اس کا 1 ایکڑ پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ تقریباً یہ جو بور والا ہے نا اس کے اوپر تقریباً لاکھ کے قریب آ جاتا ہے. اور دوسرا جو میدانی علاقوں میں دریا ٹیوب ویل پہ وہ چلاتے ہیں اس کا تقریباً وہ 20 یا 30 کے قریب آتا ہے. 20-30 ہزار روپے پر ایکڑ. اچھا یہاں پہ ٹھیکہ بھی چل رہا ہے؟ ہاں یہ ٹھیکہ. اچھا یہاں پہ کون سے دریا ہے جس کے دریا کے کنارے پہ آپ بنا رہے ہیں؟ دریا جہلم, دریا راوی اور چناب مل کر یہاں سے بہتے ہیں. اچھا کہاں پہ ملتے ہیں چناب اور جہلم؟ یہ فاضل شاہ کے اوپر والی سائڈ پہ ملتے ہیں. اچھا یہ علاقہ کون سا ہے؟ یہ فاضل شاہ. اور کتنا عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ تقریباً 60-70 سال سے تقریباً. اچھا آپ کی کتنی نسلیں یہ کام کر رہی ہیں؟ 3ری نسل میں جو ہم کر رہے ہیں. تو آپ کے دادا ابو کرتے تھے کام؟ ہاں اب دادا میرے کرتے تھے اور اس کے بعد میرے ابا ہے اور اس کے بعد یہ میں کر رہا ہوں. تو آپ مجھے لگ رہے ہیں بہت مثالی کاشتکار ہیں اس حوالے سے کہ مطلب. اور میں جیسے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ دھرتی کا جو سینہ چیر کر کس قدر زرخیز زمین ہے اس کا سینہ چیر کر یہ اپنا کاشت کر رہے ہیں. اور تربوز اور منڈیوں میں جائیں گا اور منڈیوں میں جا کے ان کو ریٹ ملے گا. پورے پاکستان میں لوگ شہری اور تمام لوگ پاکستان کے شہری کھاتے ہیں, پنجاب کے شہری کھاتے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں. لیکن مشکل کام کتنا ہے یہ ابھی آپ سب نے دیکھا. تو اب اس میں کسی سے بات کریں گے, آپ بات کریں گے آپ؟ ہاں بات جی نا تھوڑا اللہ دیتا جی. اچھا یہ جی کام میں بڑے عرصے لاؤں کرنے لگا. میں اصل گھاٹے کے 50 سال ہو گئے کام کریں. نہیں تھوڑی عمر کتنی ہے؟ عمر میری ہے کوئی 50 سال. نہیں 50 سال کا تو کیوں ہو گیا؟ 50 سال انجن تو بہ کے کمزور رہی ہیں بچوں. اچھا تیاریاں گھر دواجے لے طبیعت ٹھیک ہوئی ہے لیبر بنا کے آ گئی ہیں میدان دے. اچھا اس سائڈ تو لایا اس سائڈ کیمرہ. نہیں تے لیبر تھوڑے کتنے بندے کتنے لیبر جی 15 بندے ہیں جی. اچھا جی ہاں. تے
ਪਿੱਛਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੇਬਰ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 5 ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹਮਸਾਰ ਸ਼ਮਸਾਰ ਬਿਰਾਵ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ 50 ਵਿਗਾ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਇਹ ਖੇਲ ਵਾਲਾ ਨਵਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਉਹ ਮੌਜ਼ਾ ਮਮਦਾਲ। ਮੌਜ਼ਾ ਮਮਦਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੋਕੇ ਜਾਏ ਵਜਸਨ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹ 10 ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ 15 ਹੋਰ ਵਈ ਸਨ ਬੀਜ ਹੋ ਵਈ ਸੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਹੋ ਵਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਸਿਰਫ ਇਥਾਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ, ਉਤਾਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪੀ ਤੇ ਹਮਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸ਼ਾਇ। अच्छा माशाल्लाह दूध भी पींदे होंदे हो? दूध जी आप दी मज्जा। अच्छा एक बंदा दिहाड़ी ये कितने ये मार लेंदा? ये जी दो नहीं समझो कि 1500 1600 दी दिहाड़ी दी आमदनी। अच्छा 1500-1600 एक दी यानी एक चार कितना 100 को मार जाना? ये 2 250 300 मार वैंदा बंदा एक। अच्छा हाँ तो बड़ा मुश्किल काम नहीं? ना मुश्किल तो है, आखिर कलिया तो हलदा। अच्छा तो ये जरा तुसा पिछू पूरे अंदर खलोते हो ये कितना रेट लेंदे? ये जी 2 रुपए पुराई दिन एक बोके दे 2 रुपए। और इस दी खटाई कितनी है? खटाई जी 5 रुपए। अच्छा चलो माशाल्लाह। शुक्रिया। ये जनाब फादर शाह दे मिसाली काश्तकार खुद भी हैं और काम भी कर रहे हैं, एक बैदा हाथ भी बंडा रहे हैं और इसके अलावा यानी मजदूरी भी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके नाल। ये सारा मंजर आई दरिया चनाब के किनारे जरा कुछ दोस्त बाबा दे कि किस तरह तरबूज काश्त होंदा, तरबूज काश्त होने इतने मुश्किल हालात दे प्रोसेस मुकम्मल थे और इंजॉय कर रहे हैं। अंदाज़ा करो कि शाम होने वाली है और ये बंदे 100 200 300 बोका मार के वत भी किस तरह खिल रहे हैं, इन्हों के चेहरे खिल रहे हैं, खुशी और मुस्कुराहट इन्हों की कि मतलब काम की वजह तो फजर आ जाओ एक मिनट किस लिए तो काम शुरू कर रहे हैं? फजर की नमाज इतने ही पढ़ी है। अच्छा वो पढ़ने तो बाद काम से शुरू हैं, 1 घंटा वेट की तो उस बार दोबारा मुड़ शुरू हो गए हैं। किस कदर बाहिम्मत मेहनत अजमत और किस कदर पाकिस्तान के नौजवान बाहिम्मत हैं पे। अच्छा कुछ बच्चे छोटे भी खलोते रहे स्कूल शायद गए नहीं गए, तुस स्कूल के हवाले नाल के पैगाम दसो? मैं एक टीचर हाँ तो ये काम किस कदर मुश्किल है और एक बच्चा ही काम करेंदा खलोता शायद स्कूल पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। तो बेटा स्कूल गया है? अच्छा ते तुसां दे बारे के पैगाम दसो? मैं तलीम के बारे में हर बिरा नूं हर मशवरा ये देना चाहना कि अपने बच्चों नूं दीनी भी तलीम दियो और दुनियावी भी तलीम दियो माशाअल्लाह, ताकि वो पढ़ लिख के कोई नौकरी जॉब करें। अगर अल्लाह पाक ने उन्होंने किस्मत नौकरी लिखी है हुकूमती तो वो करें, वरना दीनी मदारस से पढ़ के अल्लाह का दीन फैलावे, मस्जिद मदारस से पढ़ के। बहुत अच्छा पैगाम है। हाजी अब्दुल रज़ाक साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया है कि दीनी भी और दुनियावी भी। दीनी की ये कि ज़िंदगी दुनिया जिसकी संवर गई आखिरत भी संवर जाएगी और जो दुनियावी है उसमें भी दीनी का अलूम होते हैं और दीनी का पता चलता है। तो बहरहाल दोनों अलूम हमें हासिल करने चाहिए, दीनी और दुनियावी। बहुत शुक्रिया साहब। ठीक है, वस्सलाम।